موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گئی۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی۔ دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو۔ اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی۔ ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے۔ اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا۔ پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا۔ سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی۔
بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا۔